کراچی کی خاموش رات میں احمد کا کمرہ، کتابیں بکھری ہوئی، دیوار پر پوسٹر، میز پر چارجر۔ احمد بستر پر لیٹا ہوا ہاتھ میں فون تھامے صلاح الدین ایوبی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں بوجھل ہوئیں، فون کی روشنی مدھم پڑی اور فون ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گرا۔ اسکرین ایک لمحے کے لیے چمکی اور پھر ایک تیز سفید روشنی نے سب کچھ ڈھانپ لیا۔ سنہری ریت کے بے انت ٹیلے، دور خیمے، بیٹھے اونٹ، سال 1187 کا صحرا۔ احمد ریت پر لیٹا تھا، آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف ریت دیکھ کر اٹھ بیٹھا، حیران، گھبرایا ہوا۔ اس نے ریت میں سے فون اٹھایا، کوئی سگنل نہیں، بیٹری صرف 12%۔ احمد کی تیز چیخ خالی صحرا میں گونجی۔ 2 مسلح سپاہی تیزی سے اس کی طرف آئے، ہاتھوں میں نیزے۔ احمد پیچھے ہٹنے لگا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا اور بڑے خیمے کی طرف لے چلے۔ خیمے کے اندر تیل کا چراغ جل رہا تھا، سادہ قالین، نقشے، تومار۔ سفید چادر میں ایک شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سپاہیوں نے احمد کو خیمے میں دھکیلا اور وہ شخص مڑا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھے۔ احمد کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے فون آگے کیا۔ صلاح الدین نے اسکرین غور سے دیکھی، بھناویں اٹھیں۔ پھر انہوں نے تیل کے چراغ کی گرم روشنی میں احمد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، شہرت سے بہت بڑا اور اہم کام ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ احمد سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے فون پر ایک ویڈیو چلائی۔ پہاڑی راستے کا ذکر تھا۔ آنکھیں پھیل گئیں۔ فون کی اسکرین پر پہاڑی نقشہ چمک رہا تھا۔ بیٹری صرف 8% رہ گئی تھی۔ احمد کھڑا ہوا اور پختہ عزم کے ساتھ صلاح الدین کی طرف بڑھا۔ صلاح الدین نے فوری حکم دیا۔ سپاہی دوڑ پڑے۔ صبح کی سنہری روشنی میں پہاڑی درے پر فتح کا پرچم لہرایا۔ صلیبی فوج پسپا ہو گئی۔ صلاح الدین احمد کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، سچ بولنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ احمد نے فون اٹھایا۔ بیٹری صرف 1% رہ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، یروشلم فتح کے بعد آپ نے معافی کیوں دی؟ صلاح الدین نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو معاف نہیں کر سکتا وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ فون کی اسکرین سیاہ ہو گئی۔ احمد کا عکس غائب ہو گیا۔ احمد اپنے کراچی کے کمرے میں جاگا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی، فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ اس نے تاریخ کی کتاب اٹھائی اور صلاح الدین کے صفحے پر غور سے پڑھنے لگا۔ آنکھوں میں نئی روشنی تھی۔ اسکول میں امتحان تھا۔ سوال تھا، صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ احمد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب وہ جانتا تھا۔ آنکھوں میں چمک، دل میں یقین۔ ایک سفر نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔